بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کی طرف کو جو فاصلے طے کرنے ہیں اپنے سفر کے، وہ قدموں سے زیادہ قلوب سے طے کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے قلوب کا حصہ پڑنا اعمال کے اندر اصل میں اعمال کو اعمال بناتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک بہت موٹی بات بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مجموعی حالت آدمی اپنے اوپر طاری کر رکھے جو بندگی، اطاعت، فرما برداری کی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ کو درس دیے جائیں نیت سے متعلق اور اللہ رب العزت کی یاد اور اس کی تعظیم کے متعلق، وہ سارے جو ہے نا وہ تقریباً غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں جب تک کہ آپ مجموعی طور پر بندگی کی حالت کا اپنے لیے بندوبست نہیں کرتے۔ ایک ایک عمل کی نیت کرنا خاصا مشکل ہے۔ ایک ایک عمل کے بارے میں باقاعدہ پروگرام بنانا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، جو اصحاب زہد ہیں انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ غالباً کسی امام کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا دروازے پہ دستک ہو تو اس کی بھی نیت کر لیا کرو۔ کیا مطلب ہے بھی نیت کر لیا کرو کہ بھئی میرا کوئی مسلمان بھائی آئے گا، مسلمان بھائی کو خوش آمدید کہنا، اس کے لیے کھلا ہوا چہرہ پیش کرنا اور اس سے ملنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی اور اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنا ایک بہت اعلیٰ بات ہے۔ اچھا، پتہ نہیں کوئی اور ہو، کوئی رشتہ دار ہو تو رشتہ داری اور قرابت کا حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت ضروری ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کر لیا کرو۔ اور کسی اور نے لکھا کہ میں جنازے کے لیے نکلتا ہوں تو بسا اوقات میرے لیے نیت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جنازے کے لیے آپ نے بتایا جنازہ بہت زیادہ حد تک ایک سماجی عمل ہو گیا ہے۔ اچھا، زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے منہ کو جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو فی نفس ہی جنازہ جو اللہ کی ایک عبادت ہے، مسلمان کا ایک حق ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ ہم نے بہت ساروں نے جا کے مل کر صف باندھ کر باقاعدہ رب العزت سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اس کی خاصی ساری جو کوئی مشکل تھی وہ آسان ہو جانے والی ہو۔ اچھا، یہ جو عبادت کا پہلو ہے جنازے کے اندر، بھلا کون کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بس یہی ہوتا ہے کہ دوستی ہے، تعلق ہے، ایک سماجی سا عمل ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یار وہ کیا کہے گا، جنازے کے اندر نہیں آیا ہے تو میں جنازے کے اندر چلا جاتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ بخدا بہت بار مجھے جنازے سے متعلق جو اللہ کا مطلوب ہے اس کا ذہن کے اندر استحضار کرنا اور اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا، پھر جنازے میں جانے میں یہ ہے کہ آدمی کے اپنے اوپر رقت ہو، بھی جو اس کا حال ہے، سبھی کا یہ حال ہونے والا ہے، تو اس سے موت یاد آتی ہے۔ موت کا مطلب ہے رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا وقت، اور اس سے تو جان جاتی ہے، تو وہ ساری شے ابھی مجھ پر تازہ ہو جائے تاکہ جو باقی ماندہ میرے پاس وقت ہے وہ میرا کارآمد ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ قدم قدم پر آپ کو نیت ٹٹولنی پڑتی ہے، اور وہ کہیں ایسی گم ہوئی ہوتی ہے کہ بسا اوقات آپ کو عمل کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ بھائی اچھا تھا کہ نیت کر لی ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مطلب میل جول، مسلمان کا میل جول جو ہے یہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ میل جول، یار کون نہیں ملتا، تو ہم بھی ملتے ہیں۔ اچھا، ہمارا میل جول جو ہے یہ عبادت ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر صبح سے لے کر شام تک جو آپ کمائی کرتے ہیں، اگر آپ کا وہ پورا جو ہے نا منطلق، جہاں سے پھوٹ کر آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات، آپ کا پورا جو تصور ہے ایک پل پل کا زندگی کے بارے میں، اچھا اگر کہیں وہ اللہ کی کو جاننے اور پہچاننے سے آیا ہوا ہو
تو وہ جو صبح سے لے کر شام تک آپ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں وہ ساری عبادت ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ساری رزق حلال عبادت ہے، ٹھیک ہے عبادت تو ہے، مگر کسی ڈھنگ سے عبادت ہوگی نا، کسی کچھ کرنے سے اس کے اندر کچھ ڈالنے سے عبادت ہوگی. محض رزق حلال کے بھی اس نے آپ نے چوری چکاری نہیں کی ہے، ڈنڈی ماری نہیں کی ہے، کوئی اور اس طرح کا نہیں کیا ہے، دیانت کے ساتھ صبح سے شام تک کیا ہے. تو دیانت وغیرہ ہو سکتا ہے کہ ہندو بھی کر ہی لیتا ہو کچھ نہ کچھ. میرے ساتھ کی دکان میں صبح سے لے کر شام تک ہندو بیٹھا ہے، ادھر اپنی دکان میں میں بیٹھا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک کا جو سارا عمل ہے وہ گناہ ہے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں ہے. میرا جو ہے وہ تو سکھ وہی کرتا ہے، میں بھی وہی کر رہا ہوں، تو بھی کوئی شے ہو نہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ اصل میں چیز یہ ہے کہ عبادت جو سماجیات سے متعلق ہے، اس کے اندر استحضار جو ہے قلب کا، نیت کا، بندگی کا، عبادت کا، اعلیٰ مقاصد کا، جس کا تھوڑا سا ذکر ہم نے کل کی مجلس میں بھی کیا تھا، اعلیٰ مقاصد سے جڑے ہونے کا یہ پورا ایک وہ چیز ہے جو آپ کے سارے عمل کو عبادت بناتا ہے. یعنی ورنہ یہ ہے کہ بال سے کم، بال سے بھی زیادہ باریک فرق ہے ہی نہیں ہے. یہ جو دوسرا ہے وہ بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوگا. اچھا میں ایک مسلمان، میں بھی یہ کام کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ کرنا ایک نیکی ہے، ایک عبادت کا عمل ہے. اس پر تو صحابہ سے نہیں رہا گیا. وہ تعجب کرنے لگے کہ آیاتی احدنا شہوتہ یا رسول اللہ وفیہ صدقۃ لہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بندہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے. یار تصور کرو شہوت، یار مطلب اس شہوت کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی، عبادت، صدقہ. قال ارأیتم لو وضعہ فی حرام اکان علیہ وزر، فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے یہی کام حرام کے اندر کیا ہوا ہوتا تو کیا گناہ اس کو نہ ہوتا؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، جی گناہ تو ہوتا. تو پھر اس کے اندر پھر نیکی کیوں نہ ہوگی؟ اچھا اب یہ جو اس حد تک ہے کہ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. اچھا پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ انک ان تضع لقمۃ فی امرأتک صدقہ، تو جو ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے گا تو وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی عبادت ہے. اچھا تو یار سارے اپنی بیوی بچوں کے لیے کوئی ہے دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دھرم جو اپنے گھر بار، بیوی بچوں، ماں باپ وغیرہ کے لیے کمائی نہ کرتا ہو؟ یار ہم بھی کرتے ہیں. تو ہمارا ایک ایک پل اس کے اندر گزرا ہوا عبادت ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو استحضار ہے نا قلب کا اور نیت کا اور شعور کا، اور ایک حالت جو نفس کی کہ میں حالت عبادت کے اندر ہوں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ویسے جو ہے جیسے ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ یہ بے حد مشکل ہے. یار قدم قدم پر معاملات پیش آتے ہیں، ہر عمل عبادت ہے، ہر عمل نیکی ہے. کہاں اتنا ممکن ہے کہ ہر بار آپ یاد کریں گے؟ وہ آپ مطلب ابھی جو مثالیں میں نے دی ہیں، دروازہ کھٹکا ہے تو پہلے آپ نیت کر لیں. کون کر سکتا ہے یار؟ کس کے بس میں ہے وہ؟ پھر آپ یہ بھی کہہ دیں گے یار آپ اتنا مشکل کر رہے ہیں عمل کو، اتنی چیزوں کو آپ خام خواہ کے لیے پیچیدہ کر رہے ہیں، اور شاید ایک درجے میں ہے بھی. تو اہل علم نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کا اصل حل یہ ہے کہ ایک مجموعی حالت تعبد کا بندوبست کیے رکھو، ایک مجموعی حالت تعبد کا بندوبست کیے رکھو. اچھا اس کے اندر خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک نوکری کی، اللہ کی نوکری کی ایک کیفیت کے اندر سرشار ہوتے ہیں. تو اس عمل میں آپ جو کچھ کرتے ہیں پھر الگ الگ سے ایک عمل کے لیے نہ بھی کریں تو مجموعی طور پر پھر آپ کے تمام اعمال اور تصرفات جو ہیں وہ عبادت والی کیفیت سے ہی انشاءاللہ صادر ہوتے ہیں. اور بیچ بیچ میں خصوصاً اگر آپ اس چیز کا بھی بندوبست کر لیں جو پچھلی کچھ مجالس میں ہم نے انابت کے تحت کیا تھا کہ ہر عمل کے دوران آپ کو کچھ نہ کچھ فراغت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو جیسے جیسے آپ کو کچھ فراغت ملتی ہے تو آپ مالک کی چوکھٹ پر ایک بار ہو آتے ہیں، ذہن کے ساتھ، قلب کے ساتھ، شعور کے ساتھ، وجدان کے ساتھ میں اگر آپ کچھ اذکار بھی بول لیتے ہیں اس کی تعظیم کے، اس کی پاکی کے، اس کی بڑائی کے، اس کی عظمت کے کچھ کلمات بھی بول دیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی آپ جو ہے نا اس سے ہو جاتے ہیں. اچھا ظاہر یہاں پہ پھر ایک بڑا سوال جو ہے نا یہ جو آپ بار بار کہیں کہ مجموعی حالت تعبد
کا بندوبست بندہ اپنی زندگی کے اندر کیے رکھے تاکہ اس کے ایک ایک تصرف جو ہے وہ خود بخود ہی عبادت بنتا چلا جائے، تو بھی اس کی پھر کیا صورت ہے؟ اچھا، اس کی صورت کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک بنیادی طور پر عبادت کا، بندگی کا معنی سیکھنا، اور ایک لمبی محنت کر کے وہ جو جسے میں نے شروع میں کہا، اس کے لیے آپ کوئی شیخ پکڑتے ہیں، کوئی استاد پکڑتے ہیں، کوئی مربی پکڑتے ہیں، اور پھر کوئی ایک حلقہ پکڑتے ہیں، ایک کوئی ماحول ایسا ہوتا ہے، ایک کوئی ساتھ اور صحبت اور اکٹھ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ مل کر اصل میں آپ مجموعی طور پر اپنی زندگی کے لیے ایک لائن بنا لیتے ہیں، مجموعی طور پر اپنی زندگی کے لیے آپ ایک فریم جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ وہ فریم ایسا کسا ہوا ہوتا ہے کہ تقریباً باقی پورے زندگی، باقی معاشرے سے آپ نکل کر اس کے اندر جکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ جو ہے، اس کے لیے کتنی سے کتنا سا آپ کو بندوبست کرنا ہے، اور اس وقت کی جو انڈیویجولزم کی صورتحال چل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بہت سارے اس طرح کے نیکی کے اعمال جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں کٹے پھٹے ہی ہیں، وہ مل کر ایک کل کی کیفیت نہیں بناتے جس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ واقعتاً عبادت والا معنی آپ کو دیتا چلا جائے۔ تو یہ ہے کہ ایک صحبت کی صورت میں اور ایک ماحول کی صورت میں آپ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کا وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کا ایک بیس کیمپ ہے، وہ آپ کے پیچھے آپ کی ایک پشت ہے، آپ اس سے متصل رہتے ہیں، آپ اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور پھر اپنے روزمرہ کاموں میں جاتے ہیں، صبح سے لے کر جب فارغ ہوئے تو پھر آپ جو ہے اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈپ کیا، اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو غوطہ دیا، اور پھر آپ نے وہ جو تھوڑا بہت آپ پر اس کو گرد پڑ گئی تھی، کوئی آپ پر کوئی تھوڑے بہت اثرات پڑ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ پڑتے ہیں، تو وہ آپ نے پھر دور کیے۔ یہ مطلب ہے کوئی آپ روزانہ کی بنیاد پر، کچھ ہفتے وار کی بنیاد پر، اور ویسے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو نمازیں آتی ہیں، نمازوں کے اندر سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جمعہ آتا ہے، پھر یہ رمضان آتا ہے، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان آیا ہے، تو وہ ساری مجموعی کیفیت، وہ جو تحبت کی جو مجموعی کیفیت ہے، وہ کسی قدر تازہ ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک مقصد کے ساتھ کرنے کی جب تک آپ کوئی صحیح نہیں کریں گے، اور اس کی جب تک کوئی آپ صورت نہیں نکالیں گے، تو شاید ایک بڑا گیپ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں پڑا ہی رہے گا۔ اور بہت ساری کچھ یہ باتیں جو ہم بتاتے ہیں یا سنتے ہیں، تو وہ تقریباً ایک فرضی سی چیزیں، فلسفہ ٹائپ سی چیزیں وہی بنتی چلی۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ مباحث ہوں قلوب سے متعلقہ، اور ہو جائے وہ ایک انٹلیکچول ورک، ہو جائے وہ کوئی فلسفہ ٹائپ اور کوئی نکتہ وری، کہ آپ کو نکتے چھوڑنے ہیں اور آپ نے بھی سر دھننا ہے، واہ جی واہ کمال بات کر دی ہے، لیکن مطلب کیونکہ کہتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کا پھر جو ہے نا ایک وبال پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اور بھی زیادہ ایک فرسٹریشن کا موجب ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ قلوب میں جو ساری محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے، بس آپ اس کو یہ جان لیجئے کہ ایک اتنا زبردست کام ہے اور اتنا بڑا فرق ڈالنے والا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ اعمال میں سارا درجہ بندی ہے ہی اس کے بل پر۔ بس یوں جان لیجئے کہ دو بندوں نے ایک ہی جگہ نماز پڑھی، فرض نماز ہے تو ظاہر ہے اس میں جتنے منٹ اس کے لگے تو اس کے لگے، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی امام کے پیچھے دو بندوں نے نماز پڑھی، ایک کی نماز کو اتنا اجر ہوا اس کا حد و حساب نہیں، اور دوسرے کی بہت کم، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو اس کو کچھ بھی اجر نہ ہو اس پہ۔ کیوں بھئی، عمل تو ایک ہی تھا، ایک ہی وقت لگا، ایک سا ہی دونوں کی محنت ہوئی، اس نے بھی شاید وہی سورت سنی ہوگی تو اس نے بھی وہی سورت سنی ہوگی، فرق جو ہے وہ زمین آسمان کا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہ جان لیجئے کہ پھر یہ جو ظاہری اعمال ہیں یہ ایک اچھی خاصی حد تک irrelevant ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا لحاظ ہے، کبھی وقت ملے گا تو ہم کریں گے، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ میرا دل جب تک نماز میں نہیں لگتا تو میں نماز کیوں پڑھوں، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے میرا جب تک، اور صوفیہ کا ایک طبقہ ہے بھی ایسا، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا دل حاضر نہ ہو تو ان اعمال کرنے سے کیا فائدہ۔ اچھا، یہ بھی ایک بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری اعمال ہے وہ تو ہر حال میں کرنے ہیں،
اس کے اندر جتنا رنگ ڈالا جا سکتا ہے تعبد کا، یہ آپ کی اپنی محنت ہے۔ اچھا کسی وقت بہت زیادہ آپ ڈال پائیں گے، پتہ نہیں کسی وجہ سے کوئی طبیعت ایسی تھی، کچھ اور تھا، پتہ نہیں دنیا کی کچھ مصیبتیں ساتھ تھیں، نہیں اتاری جا سکیں، تو وہ کیفیت نہیں ہوگی، کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی۔ تو وہ ایک الگ مبحث ہے کہ ظاہری اعمال اس لحاظ سے باطنی اعمال کے اوپر بھی حاوی، باطنی اعمال کے اوپر بھی تفوق رکھتے ہیں۔ کسی وقت آپ ایک ذرہ دل نہیں ڈال سکے اپنی پوری نماز کے اندر، اس کے باوجود شریعت نے کہا کہ نماز تو یہ 4 رکعت تو نے پڑھنی ہی پڑھنی، مغرب ہے تو یہ 3 رکعت تو کو ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اچھا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے حوالے سے جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اعمال جو ہے نا، ان کی مثال ظروف کی سی ہے، برتنوں کی سی ہے۔ یہ برتن ہے، برتن میں کچھ ڈالنا پڑے گا۔ یہ 4 رکعتیں اصل میں ایک کنٹینر ہے، ایک برتن ہے، کسی کا برتن خالی ہی رہا، برتن اس کے پاس بھی ہے، سب نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، لیکن یہ کہ کسی کا برتن لبالب بھر گیا خشوع سے، تعبد سے، خالق کے ساتھ جو ہے نا وہ مناجات سے، اور اس کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ لمحات گزارنے سے، اس کے آگے عاجزی وغیرہ کا اظہار سے، تو لبالب کسی کا برتن بھر گیا اور کسی کا برتن اونا رہا، کسی کا آدھا رہا، کسی کا تھوڑا سا پڑ گیا اور کسی کا بالکل ہی خالی رہا۔ تو اس وجہ سے ان ظاہری اعمال کی اس حیثیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا تو بندوبست آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو جو عبادت کی جو اصل چیز روح ہے، اس کے ساتھ بھرنے کی آپ کو محنت اور مشق جو ہے وہ بہرحال کرنی ہے۔ یہ موضوع ابھی بھی جاری ہے، انشاءاللہ کل اسی کو ہم آگے چلائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔